یہ بات تو روافظ بھی مان گئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دختر رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کی کتنی عقیدت تھی. این اس وقت جب یہ مسئلہ چل رہا تھا فدق کا جو گفتگو ہوئی، یہ حق الیقین ہے روافظ کی، ان کے بقول حق الیقین ہے، اور ملا باقر مجلسی کی ہے. صفحہ نمبر 327 پر یہ لکھا ہے. دونوں کا جو مکالمہ روافظ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ان نفوس قدسیہ کا، وہ سنو. پس ابو بکر گفت کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پدرے تو نسبت با مومنان مشفق و کریم و مہربان و رحیم بود، کہ جن کی آپ شہزادی ہو ان کے ہم پر احسانات ان گنت ہیں. پدرے تو آپ کے ابا جان مومنوں پر مشفق تھے، کریم تھے، مہربان تھے اور رحیم تھے. یہ 4 الفاظ بولے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. وبر کافران عذاب علیم و عقاب عظیم بود، اور آپ کے ابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر عذاب علیم تھے اور عقاب عظیم تھے. دوست نمی دارت شمارہ مگر ہر سعادت مندے، کہ صرف سعادت مند بندہ ہی آپ سے عقیدت رکھتا ہے. وہ دشمن نمی دارد شمارہ مگر ہر بدبخت، صرف بدبخت ہی آپ کا بغض رکھتا ہے. میں اقتباس مختصر پیش کر رہا ہوں. با خدا سوگند میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من از رائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز نہ کردام، کہ میں نے حکم رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تجاوز نہیں کیا. فدق کا جو معاملہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے تجاوز نہیں کیا. باذن وہ کردام، فیصلہ میں نے سرکار کے حکم سے اذن سے کیا ہے. و خدا را گوامی گیرم کہ شنیدام از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفت ما گروہ انبیاء میراث نمی گزاریم، کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث. اب اس کے بعد آپ نے جو الفاظ بولے اس موضوع کے وہ آخری الفاظ، اور یہ سارے سنی خطباء کو علماء کو یاد کرنے چاہیے، اور روافظ کی کتاب سے یہ بتانا چاہیے کہ تم بک بک کرتے ہو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، بے حیاؤ اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہاں تک کافر کر دی تھی. تو یہ لفظ ہیں، کہنے لگے تو سیدہ امت پدر خودی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تم اپنے ابا جی کی امت کی سردار ہو، صرف عورتوں کی نہیں. یہ جو خود سردار ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء علیہم السلام، یعنی یہ عاجزی انکساری کی حد ہے. و شجرائے طیبہ از برائے فرزندان خود، اور اپنے فرزندان کے لیے تم مبارک درخت ہو. انکار فضلے تو کسے نمی تواند کرد، تمہاری فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا،
فرمانے لگے وہ حکم تو نافذ اس در مال من، ابو بکر صدیق کا جتنا مال ہے وہ آپ کے حکم کے تابع ہے، اس کا جو چاہو کر لو۔ اب میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ حکم تو نافذ در مال من، جو میرا مال ہے، میرے ملک میں جو کچھ ہے، میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم اس میں نافذ ہے، آپ تصرف فرمائیں، میرے ملک میں جو کچھ ہے وہ اپنے ملک میں لے لیں، اسے قبول فرما لیں۔ اما در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدرے تو نمی توانم کرت، لیکن جو مال مسلمانوں کا ہے اس میں سیدہ میں آپ کے ابا جی کی مخالفت نہیں کر سکتا، اپنا تو میرا جو ہے اس میں تو میرا اختیار چلتا ہے، تو میں دے رہا ہوں سب کچھ، جو میرا ہے وہ سب آپ کا ہے، اپنا حکم نافذ کرو اس میں۔ اما در اموال مسلمانان، کہ یہ فدق ہے مسلمانوں کا مال، یعنی جو اس میں روٹین چلتی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے وظیفہ کے بعد جو باقی کو دیا جاتا تھا، وظیفہ آپ کو بھی ملے گا لیکن یہ ملک میں نہیں جائے گا، تو کیا مخالفت گفتہ پدرے تو یہ ہے خاص مقام محبت۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول من، میں جو میرے رسول ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس انداز میں بھی آپ نے مائل کیا اس بات کی طرف، جو آپ کے ابا جان ہیں ان کے حکم کی میں نہیں خلاف ورزی کر سکتا، اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے، کیونکہ اس میں مجھے تصرف کا حق ہے، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں بدل سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا جو صدقہ ہو چکا ہے مال، اسے میں باطل نہیں کر سکتا، اور جو مسلمانوں کا حق ہے میں وہ نہیں دے سکتا، اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں۔ تو یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے مخالفین کی کتاب میں بھی۔ اس سے آگے عدل کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس انداز میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ جو تھا وہ پیش کر دیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسبت کی بنیاد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اشرف جلالی صاحب نے گرفتاری سے کچھ ہی دیر پہلے ایک کلپ جو ہے وہ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے دوبارہ وہی خیانت کی کہ جو نہج البلاغہ کے ایک مولا امیر المومنین کے جملے کے ساتھ کی تھی خیانت، اور اتفاق سے حماقت کا وہی کام دوبارہ دہرایا کہ جس لائن کو انہوں نے وہاں پر پڑھا تھا اس کے فوراً نیچے ہی جواب تھا، اور اس دفعہ جو پیراگراف انہوں نے منتخب کیا اس سے اوپر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے پہلے خلیفہ کی مذمت میں گفتگو کی ہے، اور اس پیراگراف کے فوراً نیچے بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے پہلے خلیفہ کی فدق کے معاملے میں مذمت کی ہے۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ حق الیقین کتاب ہے علامہ باقر مجلسی کی، کہ جس میں عقائد اسلامی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے کہ جس میں فدق کو بیان کیا، اور اس میں دو طرح سے فدق کے موضوع کو بیان کیا ہے، ایک روایات تشیع کے ذریعے سے اور ایک روایات اہل سنت کے ذریعے سے۔ اب اس سے پہلے کہ اس کو بیان کریں، ایک چیز کی جانب ہم توجہ دلا دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے اس وقت حق الیقین کی جلد، اور اس کے بعد ہے صفحہ، اور صفحے کا نمبر ہے 319۔ 319 میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ 3 لائنز ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کی ہیں،
اس میں ہے فصل اول۔ فصل اول میں کیا لکھا ہے فارسی میں بھی پڑھ دیتے ہیں، بعد میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ فصل اول: در آنچه وارد شده است از اخبار و سیر که از دهانهای اهل حدیث و کتب ایشان نقل می‌کنیم، از کتب شیعه و راویان ایشان، نه از کتب شیعه و راویان ایشان، و جمیع آنچه را ایراد می‌کنیم در این فصل از کتاب سقیفه ابوبکر احمد ابن عبدالرحمن جوہری است۔ اب آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ، یعنی حق الیقین کا اردو ترجمہ، کہ جو ترجمہ کیا ہے جناب سید بشارت حسین صاحب نے، صفحہ نمبر 221، اور اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا ترجمہ: پہلی فصل: اخبار و سیر جو اہل حدیث کی زبانوں سے اور ان کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، ان کو نقل کرتا ہوں، شیعوں کی کتابوں اور ان کے راویوں کے بیان سے نہیں، اور وہ تمام باتیں جو اس فصل میں لکھتا ہوں وہ ابو بکر احمد ابن عبد الرحمن جوہری کی کتاب سقیفہ سے لکھتا ہوں۔ اب جو اصل پیراگراف موصوف نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اس سے ٹیلی بھی کر لیں، اور اسکرین پر وہ پیراگراف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس کو وہ خود دکھا رہے ہیں، اور صفحہ نمبر بھی سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیے وہ پیراگراف کہ جو یہاں پر ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ وہ پیراگراف ہے کہ جو وہ جناب ابو بکر اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بقول ان کے کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بہت ہی احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور لب لباب یہ کہ میں آپ کو اپنا مال دے سکتا ہوں، آپ میرے مال پر اختیار رکھتی ہیں، آپ کی بہت عظمت ہے اور آپ کا یہ احترام ہے، آپ کا یہ احترام ہے، لیکن میں آپ کے بابا کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے بابا نے فرمایا کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، یعنی وہی ایک روایت کہ جو انہوں نے فیبریکیٹ کی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ اس پیراگراف کے بالکل اوپر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کی مذمت فرمائی، اور اس پیراگراف کے فوراً بعد بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مذمت فرمائی۔ انہوں نے فقط ایک بیچ کا پیراگراف لے لیا، لیکن جو اس کا اصل جواب ہے وہ یہی جواب ہے کہ یہ جو کچھ اس فصل میں ہے وہ کتب اہل سنت سے نقل فرمایا ہے علامہ مجلسی نے، نہ کہ شیعہ کتب سے یا شیعہ راویوں سے، نہ یہ کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی دین سے یا مذہب سے بحث کر رہے ہوں اور ان کی کسی چیز کو نقل کریں اور بعد میں کہیں گے یہ تو آپ کا بھی نظریہ ہے، تم کہیں گے نہیں ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب سے ہم نے نقل کیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو اصل پیراگراف ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ جو اس پیراگراف سے اوپر ہے، صفحہ نمبر 326۔ تو یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں: پس بگیرید و ببرید حق مرا را به آر ابدی و غضب خدا و عقاب روز جزا. خدا می داند و می بیند آنچه می کنید و به زودی خواهد دانست خواهند دانست آنها که ستم کردند که بازگشت ایشان به کجا خواهد بود. من دختر آن کسم که انذار می نمود شما را از عذاب شدید، پس بکنید آنچه می خواهید، ما می کنیم آنچه حق می دانیم، شما منتظر باشید و ما انتظار می کشیم روزی را که حق و باطل ظاہر شود۔ اب اس کا ترجمہ اردو کی حق الیقین میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے ایک پیراگراف تو بیان کر دیا اور اس کے عین اوپر والے پیراگراف کو انہوں نے چھپا دیا۔ یہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں: لہٰذا ابدی ذلت اور خدا کے غضب اور روز جزا کے عذاب کے ساتھ میرا حق لے جاؤ۔ خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہو
اور وہ لوگ بہت جلد دیکھ لیں گے جنہوں نے ستم کیے ہیں کہ ان کی بازگشت کہاں ہوگی۔ میں اس کی بیٹی ہوں جو تم کو عذاب الہی سے ڈراتا تھا، لہٰذا جو چاہو کرو، اور ہم تو وہی کریں گے جو حق سمجھیں گے۔ تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس روز کا جس روز حق و باطل ظاہر ہوگا۔ یہ سن کر ابو بکر نے کہا، اے رسول کی بیٹی، آپ کے پدر بزرگوار مومنوں پر رحیم، مشفق، کریم اور مہربان تھے، اور کافروں کے لیے شدید عقاب تھے اور دردناک عذاب تھے۔ یہ وہ پیراگراف ہے کہ جسے آصف جلالی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور اس سے اوپر والے پیراگراف کو انہوں نے چھپا دیا، لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کتاب السقیفہ ابو بکر جوہری سے علامہ مجلسی نے نقل فرمایا، اور یہ نقل ہو رہے ہیں یہ نقل ہو رہی ہیں فدق کی بعض روایات کتب اہل سنت سے۔ اور آخر میں یہاں پر وہ جملہ کہ جو آپ کو اس کلپ میں مل جائے گا، لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی، اور پھر بیچ میں انہوں نے کہا کہ جی میرا مال حاضر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کا مال اگر آپ غصب کر لیں، اس کے بعد ایک سیاسی سا بیان دے دیں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، میرا مال حاضر ہے اور میں تو آفیشلی جو ہے معذور ہوں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ نے کسی کا مال لے لیا، مثال کے طور پہ کروڑوں کسی کے آپ لے لیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میرا مال حاضر ہے چند روپے کا، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اصل موضوع یہ ہے کہ مال کروڑ کا ہو یا مال ایک کا ہو، اس کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا۔ اصل موضوع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو کیوں ان کی جانب نسبت دی۔ اس کلپ کے بعد ہمارا کلپ آ رہا ہے، اور اس کا موضوع یہی ہے کہ یہ روایت یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث سوائے جناب ابو بکر کے کسی سے بھی نقل نہیں ہوئی، اور کتب اہل سنت میں اس صفت کو فضیلت جناب ابو بکر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی نے بھی اس کو نقل نہیں فرمایا۔ اب آخری جملہ، لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی مخالفت میں نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر فارسی کا آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ عیناً وہی ہے کہ جو آپ کو اسکرین میں نظر آ جائے گا کہ جو آصف جلالی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے فوراً بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ فرمود سبحان اللہ، ہرگز پدر من مخالفت احکام کتاب خدا نمی کرد و پیوسته پیروی آیات و سور قرآنی می نمود، آیا با مکرهایی که می کنید افترا بر پدر من می بندید۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور آپ یہ تصور کریں کہ ایک پیراگراف انہوں نے بتا دیا اور ابھی بات کو انہوں نے مکمل نہیں کیا۔ یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کتنی سختی کے ساتھ اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی مذمت فرما رہی ہیں، اور کن الفاظ مذمت فرما رہی ہیں کہ جو خود کتاب السقیفہ ابو بکر جوہری سے نقل ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، میرے پدر نے کبھی کتاب خدا کے احکام کی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ آیات و قرآنی سوروں کی پیروی کرتے تھے۔ اب یہاں پر اصل مذمت ہے، اپنے مکر و فریب کی وجہ سے میرے پدر پر افطرا کرتے ہو۔ اصل موضوع یہ ہے، اپنے مکر اور فریب کی وجہ سے میرے پدر، میرے بابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افطرا کرتے ہو، یعنی تہمت لگاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ میرے بابا نے یہ فرمایا۔ یہ ہے اصل موضوع۔ اب کوئی کہے کہ یہ بات سخت ہو گئی کیونکہ انہوں نے یہ نقل کیا شیعوں کے نام سے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب سقیفہ ابو بکر جوہری سے انہوں نے نقل فرمائی تھی۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو ہم مجبوراً بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان چند صدیوں میں ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا، ہمارے شہر کے شہر ویران کر دیے گئے، آبادیوں کو قتل کر دیا گیا، دربدر کر دیا گیا، مذہب بدلنے پر ہمیں مجبور کیا گیا، اور ایسی صورت میں ان چیزوں کا سہارا لیا علماء اہل سنت نے تہمتوں کا۔ کبھی یہ کہا شیعہ بچے کاٹتے ہیں، کبھی یہ کہا شیعہ خون ڈالتے ہیں کھانوں میں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ شام غریباں یا شب عاشور معاذ اللہ
بدترین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. کبھی یہ کہا کہ مجلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا, کبھی یہ کہا کہ علم تابوت و ذوالجنہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. تو یہاں ہمارے برادران اہل سنت کو چاہیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں اور ان میں سے اکثریت نیک ہے, پاک ہے, پاکیزہ ہے, ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے, ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں, ان کے قدموں کو چومتے ہیں. ممکن ان میں سے بعض کو برا بھی لگے, لیکن ہم کیا کریں, جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا تھا, کیا نہیں تھا اور کیا تاریخ میں ہوا. تو یہ سب کچھ مجبوراً ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. یہی کام اس وقت پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا. کبھی ان کے گھر جلائے گئے, کبھی بچی کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے, توہین قرآن کیا ہے. ایک وہ بچی جو گلیوں میں جھاڑو لگا رہی ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ کتاب سیدھی کہاں سے, الٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں سے ختم ہوتی ہے, یہ عربی ہے یا فارسی ہے یا اردو ہے. اب اگر اسے قرآن کے صفحے مل گئے تو پھینکے تو مسلمانوں نے تھے, اب اس نے جلا دیے, تو اس میں کون سی قیامت ہو گئی. کبھی آسیہ بیوی کو تہمت لگا کے قتل کیا جا رہا ہے, کبھی میاں بیوی کو جو ہے بھٹے میں ڈال دیا گیا. یہ وہ شدت ہے جو اہل سنت کے مزاج میں ہے, اور اس شدت کے ذریعے سے وہ اپنا سر بلند کر کے چلتے ہیں کہ جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. سب مسلمان ہیں, سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. اور اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھے کہ توہین رسالت یا توہین اصحاب یا توہین امہات المؤمنین کا تو اہل سنت کو رائٹ نہیں ہے, کیونکہ جو توہین اہل سنت کتب میں اللہ کی, انبیاء کی, خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اصحاب کی اور امہات المؤمنین کی ہے, اس میں سے 1% کبھی ہم نے بیان نہیں کیا. یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی ان میں سے 1% نہیں بیان کیا. یہ سب ایک شور ہے اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کلپ میں بھی آصف جلالی صاحب نے اور بہت سارے لوگ شیعوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روافظ کے جو جمع ہے رافضی کی, تو یاد رکھیں سے مراد یہ ہوتی ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ان کے دامن کو چھوڑ دیا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا. بلکہ الحمدللہ ہم میں سے بعض تو ایسے ہیں, یعنی جو نسل در نسل چل رہے ہیں, ہم نے کبھی ان کے دامن کو پکڑا ہی نہیں تھا جو چھوڑنے کی نوبت آتی. چھوڑنا بھی معنی یہ کہ ہم نے کبھی ادھر نہیں دیکھا, الحمدللہ. لیکن یاد رکھیں یہ جو اگلا جملہ کہا جاتا ہے کہ رافضیوں کو قتل کر دو, اور یہ روایت ایک جھوٹی بنا کے رسول اللہ کی جانب پیش کی جاتی ہے, تو یہاں پہ ہم کہیں گے کبھی آپ دقت کریں کہ رافضی وہ ہیں کہ جو اصحاب کی توہین کریں گے. تو اصحاب کی توہین تو سب سے پہلے خود اصحاب نے کی. اصحاب کی توہین خالد ابن ولید نے کی جب صحابی رسول اللہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے 2 اینٹوں کے ساتھ سر کو تیسری اینٹ کے طور پر استعمال کر کے اس پہ دیکھ رکھ کے کھانا پکایا. اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا. اصحاب کی توہین معاویہ نے کی جب اصحاب کو قتل کیا, مولا امیر المومنین کو گالیاں دیں, نہ کہ لان, گالیاں دیں. اصحاب کی توہین, اصحاب کا قتل عام جناب حضرت عائشہ نے کروایا. انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی, انہوں نے جناب عثمان کو قتل کے لیے کہا, اقتلوا ناصل فقد کفر, اس یہودی کو ناصل کو قتل کر دو, یہ کافر ہو گیا ہے. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جناب عثمان کو قتل کر دو, وہ کافر کہتی تھی حضرت عثمان کو. تو ممکن ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہے رافضہ والی کہ روافظ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو, تو ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوصاً تاکید کی تھی کہ جو بھی میرے بعد یہ فتنہ ڈالیں انہیں قتل کر دو. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ, بلکہ تمام ادیان کے لوگوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.